السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خبر والوں کو پر ایصال ثواب کس طرح پہنچانا ہے، یہ واقعہ پورا سماعت فرمانے سے قبل جس طریقے سے میں پڑھوں آپ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی، حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے قریب جا رہے تھے۔ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، قبرستان میں نور چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھ کر عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا تیرا کیا فضل و کرم ہے، تو نے کیا ہے بخش دیا ہے ان قبر والوں کو، یہ نور چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا، ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ہے، مومنوں کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، سبحان اللہ، مومن مرد کا بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ خدا کی قسم مجھے بھی بتا دو۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ سے دریا پہ کیا سوال کیا ہے، مولا رب قدیر مجھے بھی بتا دیں کہ وہ تحفہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ نے، ایک مومن وضو کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ کافرون، قل یا الکافرون کا سورہ پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، ان قبر والوں کے حق میں دعا کی، مولا تو یہ نماز کا ثواب، 2 رکعت نفل نماز کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچا دے، بخش دے۔ بس اتنی ادا مجھے پسند آ گئی، پسند آنے کی وجہ سے میں نے کیا ہے ان قبر والوں کو کیا ہے بخش دیا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا یہ واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہنے کے بعد اس تاریخ سے لے کر کیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بنا لیے کہ جمعرات جاتے رہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سارے میرے آقا کے امتیوں کو اس کا ثواب پہنچاتے رہے، سبحان اللہ، ثواب پہنچاتے رہے سارے امتیوں کو۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے میری امت کو، سبحان اللہ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی سے دریافت فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں مجھے کیوں بخشا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو نے میری امت کو ہر جمعرات جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کرتا رہا، دعا کے بدلے نے کیا ہے میری امت کو تو نے بخشش کی دریافت کرتا رہا، اس کے عوض میں اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے لیے جنت میں غیف رکھا ہے۔ جب ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں یہ غیب کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیب وہ ہے جنت میں تیرے لیے ایک محل ہے، سبحان اللہ۔ وہ محل کیا ہے، اسے جنتی بھی محل کو گئے جھانکتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ قبرستان پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کے حق میں جو جتنے مرے رہتے مومن، ان کے حق میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ان کو بخشتا ہے، اس کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہے جنت میں محل بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں خبر والوں کو جائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت کے اندر ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے، حضور میں نے کیا ہے، میرے والدہ کا میرے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، ان کی روح پرواز ہو چکی ہے، وہ مر چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو نے کیا ہے، آج سے معمول بنا لی، تو نماز پڑھ، ساتھ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کیا ہے، تیرے لیے جیسا نماز تو پڑھتا ہے، تو اپنے مرحوم کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ان کے حق میں دعا کرتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دونوں واقعوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، قبرستان جا کر کیا ہے، جب کیا ہے بندہ ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا اور ان کے عوض میں ہمیں بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دیوانوں، اور ایک واقعہ نظر آتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے جا رہے تھے، جا کر دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شاخ کے ٹہنی لیتے ہیں، ایک ہریا پتا شاخ کے ٹہنی لے کر کیا ہے دونوں قبروں پہ گاڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ ٹہنی لگانے کا دونوں قبروں پہ یہ واقعہ، یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی خبر پہ میں نے جو لگائی ٹہنی، شاخ لگائی ایک، اس کی وجہ سے وہ چغل خور تھا، اور دوسرا کیا ہے پیشاب کے خطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس لیے کیا ہے میں نے دونوں ٹہنی کیا شاخ کے وہ خبر پہ لگا دیا ہے، جب تک کہ ہری بھری رہے گی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دیوانوں، 3 باتوں کا اس میں درس ملتا ہے۔ قبرستانوں جانے سے کیا ہے قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک کیا ہے ہمیں پھول وغیرہ ڈالتے ہیں قبر کے اوپر کیا ہے ان کو اس کا ثواب اس کا ملتا رہے گا، وہ کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ قبر والوں کو جائے، قبر کی زیارت کریں، تاکہ ان کے حق میں دعا کریں گے، ہم کوشش کریں۔ بس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل صدقے ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔